الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث ما كانوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جب اس کو کوئی نظریہ، کوئی علم، کوئی مشن، کوئی بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، تو اگر اس کو عملی نمونہ ساتھ نہ دیا جائے، وہ کردار اس کو نہ دیا جائے جس چیز کی اس کو تعلیم دی جا رہی ہے، تو وہ صحیح طریقے سے اس چیز کو اختیار نہیں کر سکتا، اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور یہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی فرد کے لیے اس کی بہتری کا اور ترقی کا یہ ایک اہم راز ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی نظریہ دیا جائے تو ساتھ ہی اس کو کردار بھی پیش کیا جائے، ساتھ ہی اس کو عملی نمونہ بھی بتایا جائے کہ یہ نظریہ ہے، یہ علم ہے، یہ تھیوری ہے، یہ قانون ہے، اور یہ اس پر عمل ہے، یہ اس کی عملی صورت ہے، یہ اس کی علمی صورت ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاں آسمان سے وحی نازل فرمائی ہے، وہیں پر انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا کہ ایک طرف آسمانی وحی نازل ہوتی تھی، دوسری طرف انبیاء اس پر عمل کر کے اپنی اقوام کو دکھاتے تھے کہ یہ اس وحی کا عملی نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی، آپ اس کا سراپا مجسم، آپ اس کا عملی نمونہ تھے۔ یعنی اسلام نے مسلمانوں کو ایک نظریہ نہیں دیا صرف کہ تم نے گھریلو زندگی اس طرح گزارنی ہے، کاروبار اس طرح کرنا ہے، اخلاق ایسے ہونے چاہیے، صرف یہ نظریہ نہیں دیا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت میں ایک آئیڈیل شخصیت، ایک مثالی شخصیت اور ایک قابل تقلید شخصیت ہم نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے یہ سب کچھ امت کو سکھایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کے کیا اخلاق تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جو کچھ قرآن میں سکھایا گیا ہے، جو نظریہ، جو تھیوری قرآن نے انسانیت کو دی ہے، اس کی پریکٹیکل صورت، اس کا عملی نمونہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں اور آپ کی شخصیت میں موجود ہے۔
چنانچہ قرآن کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کو لازم قرار دیا، اور لازم اس لیے قرار دیا کہ کسی بھی آئیڈیل شخصیت کے لیے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کسی کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، رول ماڈل بنایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بنیادی 3 کوالٹیز کا ہونا چاہیے، اور یہ 3 کوالٹیز ایسی ہیں جو اس دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی میں موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی صفت جو ہونی چاہیے، اس کو انہوں نے نام دیا ہے تاریخیت کا، کہ اس شخصیت کی پوری تاریخ آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے، اس کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، گھر کی زندگی، مسجد کی زندگی، بازار کی زندگی، بیوی کے ساتھ معاملہ، بچوں کے ساتھ معاملہ، بڑوں کے ساتھ معاملہ، چھوٹوں کے ساتھ معاملہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ایک ایک چیز آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے۔ اور اس دنیا کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی شخصیت کی، حتیٰ کہ کسی نبی کی، کسی رسول کی پوری تاریخ محفوظ نہیں ہے سوائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ دوسری چیز انہوں نے ذکر کی کہ اس شخص کے اندر جامعیت ہونی چاہیے، کمپریہنسونیس ہونا چاہیے، اس کی زندگی ہر شعبے کو محیط ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کرتا ہے تو وہ آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں تو بتائے گا کہ اس فیلڈ میں آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، لیکن دوسرے شعبے کے بارے میں اس کو اس کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہر انسان اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے، اس کو اسی شعبے کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت وہ جامع الصفات ہے، آپ کے اندر ساری صفات یکجا ہو گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ساری صفات کا مجموعہ آپ کو بنایا تھا۔ آپ نے بحیثیت شوہر بھی زندگی گزار کے بتائی ہے امت کو کہ ایک شوہر کو کیسے ہونا چاہیے، آپ نے ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی زندگی گزار کر امت کو بتائی ہے کہ ایک بیٹے کا رویہ اپنے ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، آپ نے بحیثیت بھتیجے کے بھی زندگی گزار کے بتائی ہے کہ ایک بھتیجے کی زندگی، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ اپنے چچا کے ساتھ، اپنی چچی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے بحیثیت ایک معلم کے، ایک استاد کے، ایک ٹیچر کے بھی زندگی گزار کے امت کو بتائی ہے کہ ایک استاد کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ نے بحیثیت ایک حکمران، صدر اور خلیفہ وقت کے بھی زندگی گزار کے بتائی ہے کہ ایک حکمران کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ نے قاضی بن کر، جج بن کر امت کو بتایا ہے کہ ایک جج کو، ایک قاضی کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ نے جنگ کے اندر سپہ سالار بن کر امت کو بتایا ہے کہ جنگ کا سپہ سالار یا کمانڈر، اس کو اپنی فوج کی کمان کیسے کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر جمع تھیں۔ دنیا کی کسی اور شخصیت میں یہ ساری صفات کا، ان ساری کوالٹیز کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر قابل تقلید شخصیت وہی ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ ساری صفات جمع ہو جائیں، اور وہ جامع الصفات شخصیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اگر قابل تقلید اور رول ماڈل اور آئیڈیل شخصیت ہے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تیسری چیز ذکر کی کہ اس کے اندر عملیت ہونی چاہیے، اس کو پریکٹسنگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک تھیوری دوسروں کو تو دے دے، خود اس پر عمل نہ کرے، بلکہ خود جو تھیوری، جو نظریہ، جو کام، جو عمل اس نے بتایا، خود اپنی زندگی میں عمل کر کے بتائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے امت کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے قرآن کریم کے ان احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری صفات جب کسی انسان میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے وہ انسان کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ تو ہمیں جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ جہاں ایک اسلامی حکم ہے، جہاں ایک شرعی حکم ہے، وہیں پر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کی فطرت اس بات کو چاہتی ہے کہ ایسی کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تقلید، اتباع اور اطاعت کی ہم بات کرتے ہیں
تو آپ کی اتباع ہمیں زندگی کے سارے شعبوں میں کرنی ہوگی. سارے شعبوں کے اندر اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں گے تو اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے یا نہیں. ظاہر تقلید اتباع اور اطاعت انسان اسی وقت کرے گا جب محبت ہوگی, اور محبت کو تو لازم قرار دیا گیا ہے. کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کی اولاد سے, اس کے والدین سے, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ترین نہ بن جاؤں. ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت یہ تو ایمان کا لازمی جز ہے. اس کے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان کا جز ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس معیار کیا ہے, ہمارے پاس ترازو کیا ہے, ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے یا نہیں. اور یہ محبت قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی کا حق مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ہے. اس کا معیار حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں میں ٹکراؤ آ جائے, ایک طرف معاشرہ ہو, ایک طرف سوسائٹی ہو, ایک طرف خاندان کا کلچر ہو, ایک طرف لوگوں کے تانے ہوں, دوسری طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہو, ایک طرف بیوی تانے دے رہی ہو, دوسری طرف قرآن کا حکم ہو, ایک طرف خاندان کے لوگ تانے دے رہے ہوں, دوسری طرف حدیث کا حکم ہو, ایک طرف معاشرے کے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوں, اس کو بری باتیں کہہ رہے ہوں, اس کو غلط کہہ رہے ہوں, اس کو بدنام کر رہے ہوں, اس کو ستانے کی کوشش کر رہے ہوں, دوسری طرف قرآن حدیث اور اسلام کا حکم ہو کہ اس چیز پر عمل کرنا ہے. اب یہاں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے. ایک طرف اس کا ذاتی مفاد ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو مجھے اتنا نفع حاصل ہو جائے گا, اور یہ کام کروں گا تو مجھے کم نفع حاصل ہوگا, اس میں نفع زیادہ ہے, اس میں نفع کم ہے, یہاں تصادم ہے, یہاں ٹکراؤ ہے. یہاں محبت کا اندازہ ہوگا کہ اس کے دل میں پیسے کی محبت زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت زیادہ ہے, اس کے دل میں خاندان کی محبت زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت زیادہ ہے, اس کے دل میں اپنے کلچر اور اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کی محبت زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت زیادہ ہے. یہ معیار اور پیمانہ ہے جس پر ہر انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میری محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی ہے. محض محبت کا دعویٰ کرنے سے کوئی محب نہیں بنتا. ایک عربی کا شعر ہے, تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الانام بدیع, کہ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر معصیت بھی کرتے ہو, پھر نافرمانی بھی کرتے ہو, اپنے محبوب اور اپنے معشوق کی بات بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بڑی ہی عجیب بات ہے, یہ بڑی ہی عجیب محبت ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ, اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اطاعت کرتے, تم اپنے محبوب کی بات مانتے. ان المحب لمن يحب مطیع, جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. یہ کیسی محبت کے دعویٰ تو ہم یہ کریں کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے اور عمل ہمارا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے متصادم ہو, عمل ہمارا قرآن سے متصادم ہو, عمل ہمارا مذہب اسلام سے متصادم ہو, تو یہ دعوی محبت تو ہے, محبت نہیں ہے. اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ سارے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں, یہ سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. یہودی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں, عیسائی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. قرآن کریم نے ان سب کی تردید کرتے ہوئے معیار بتایا کہ ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے کون ہیں. قرآن نے کہا ان اول الناس بابراہیم
للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حقیقی محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حقیقی معنوں میں محبت تھی، انہوں نے اس محبت کا حق ادا کر کے امت کو بتایا ہے اور امت کو سکھایا ہے کہ محبت اس طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو ابتدائی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا وقتی طور پر، اور اس کے اندر کافی بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور جلیل القدر صحابی اس میں شہید ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک اس میں زخمی ہوئے، آپ کے سر پر چوٹ آئی، آپ کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، دانتوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت سعد بن الربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے سردار تھے، آپ نے ان کے بارے میں پوچھوایا کہ ذرا ان کا پتہ کریں کہ وہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ تو صحابہ جب گئے دیکھنے کے لیے تو وہ زخمی حالت میں تھے اور ان کے چہرے کو گھوڑے نے اپنے پاؤں سے رون دیا تھا، ان کا چہرہ بالکل ایسی حالت میں تھا کہ وہ زیادہ بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ زندہ ہیں یا آپ شہید ہو چکے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے شہیدوں میں ہی شمار کرو، اب میرا بچنا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ اس حال میں کہ جب سانس بالکل اکھڑ رہی ہے، بالکل آخری وقت ہے، تو صحابہ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام الحمدللہ موجود ہیں۔ تو اس وقت حضرت سعد بن الربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیس لکم عذر عند اللہ ان خلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیکم عین تطرف، کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک کسی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ انہوں نے فرمایا صحابہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، انصار کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمہاری موجودگی میں کوئی نقصان پہنچا دیا گیا، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا، یمن کا قاضی بنا کر آپ نے فرمایا کہ آپ جا کر یمن میں رہیں اور یمن کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا احبک فی اللہ، کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ان کو یمن پر روانہ کرنے کے لیے وہ سواری پر بیٹھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے تھے، مدینہ سے نکل رہے تھے تاکہ ان کو کسی جگہ تک چھوڑ کر آئیں، یہ یہاں سے یمن چلے جائیں گے اور میں واپس مدینہ منورہ آ جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدل پیدل چل رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو کچھ وصیتیں، کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے کہ یمن جا کر اس طریقے سے کام کرنا، اس طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اس طریقے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ چلتے چلاتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، کہ شاید اس سال کے بعد اب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہو سکے گی، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور شاید اب جب تمہارا آنا ہوگا مدینہ میں تو تمہارا میرے قبر پر گزرنا ہوگا، شاید مجھ سے تمہاری ملاقات دوبارہ اب نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بن گئیں، آپ کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے رخ مبارک پھیر کر مدینہ کی طرف کیا اور حضرت معاذ کو دوسری طرف رخ کر کے فرمایا لا تبکی، رو مت۔ اور آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا یہ ہمیں حرز جاں بنانا چاہیے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رو مت، غم کی ضرورت نہیں، یہ جدائیگی تو ایک دن آنی ہے، جدا تو میں نے اور تم نے ایک دن ہونا ہے اس دنیا میں،
ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث ما کانوا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ جو مجھ سے نزدیک ہوں گے، سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور چاہے وہ جہاں بھی ہو، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، جہاں بھی ہو، مجھ سے قریب تر قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو میری اتباع کرنے والے ہوں گے، جو میری سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو ہم اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حقیقی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقی محبت کے دعوے دار ہیں، تو اس کا یہی ایک فارمولہ ہے، اس کا یہی ایک قانون ہے، اس کا یہی ایک ضابطہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنا لو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا رول ماڈل بنا لو، ان کی تقلید کرو، ان کی اتباع کرو۔ اور جب کبھی مسلمانوں نے اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی اتباع کی ہے، ان کی تعلیمات کو سینے سے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج اور ترقی عطا فرمائی ہے۔ اور جب کبھی کسی قوم نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا ہے تو وہ پستی میں جا گری ہے۔ ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، ہم ذرا زندگی پر غور کریں کہ ہمارے گھر کی زندگی، ہماری کاروباری زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن، ہماری سیرت، ہماری صورت، ہمارا کردار کیا واقعتاً اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، یا ہمارے سارے اعمال ہمارے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اعمال ہمارے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کا دائرہ زندگی کے ہر عمل کو محیط ہے۔ اسلام کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کا مطلب ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ کہ جس شخص نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج، زکوٰۃ، یہ 5 6 8 10 کام کر لیے، وہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا، یہ ہرگز اسلام کا مطلب نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم ذرا دیکھیں ہمارا کاروبار کیسا ہے۔ آج دنیا کو جن مسلمانوں سے خطرہ ہے، جس اسلام سے خطرہ ہے، وہ اس اسلام سے خطرہ ہے جو 24 گھنٹے کے اسلام کی بات کرتا ہے۔ اس اسلام سے خطرہ ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس اسلام سے خطرہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کاروبار شریعت کے مطابق کرو۔ اس اسلام سے خطرہ ہے جو یہ کہتا ہے سود مت کھاؤ۔ اس اسلام سے خطرہ ہے جو یہ کہتا ہے بد اخلاقی مت کرو۔ اس اسلام سے خطرہ ہے جو کہتا ہے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو۔ یہ ساری چیزوں سے آپ ذرا جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کریں، اسلامو فوبیا لکھ کر ویکیپیڈیا میں سرچ کریں کہ اسلامو فوبیا کس کو کہتے ہیں۔ آپ ذرا جا کے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کیا کی ہے۔ آج دنیا کے اندر سارے لوگوں کو یہی مرض ہے، اسلام سے چڑ ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں ان کو کس اسلام سے چڑھے، آپ ذرا ویکیپیڈیا میں دیکھیں، یہ کسی مسلمانوں کا بنایا ہوا اور ان کا ڈیٹا انٹری کیا ہوا نہیں ہے، انہی کا انٹری کیا ہوا ہے۔ آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ کس اسلام سے وہ خوف کھاتے ہیں، اور ہم نے اسلام کی کون سی شکل اختیار کی ہوئی ہے، اور ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری شریعت پر، سارے مذہب پر اور سارے دین پر عمل کر لیا۔ یہ قابل غور بات ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ فلاں شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرا سفر تو کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی لین دین، کوئی قرض، کوئی کاروباری کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے تمہارا؟
کہا نہیں میرا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. حضرت عمر نے فرمایا تم نے اس کو دیکھ لیا ہوگا کہ مسجد سے نکل رہا ہے تو تم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بڑا اچھا آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے, یہ بتایا ہے, اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو شریعت کے مطابق اگر ہم کریں گے تو ہم حقیقی معنوں میں عاشق رسول, محب رسول, اور حقیقی معنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچے ہوں گے. وگرنہ جو جتنے فیصد عمل کر رہا ہے وہ پھر یہی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اتنے فیصد محبت ہے, جو جتنے فیصد عمل کر رہا ہے وہ دیکھ لے ریشو وائز کہ کیا ریشو ہے اس کی محبت کا اور اس کے عمل کا. اللہ تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.